اسرائیل ایران کانفلکٹ کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ 5 اہم فریق ہیں اسرائیل اور ایران کانفلکٹ کے حوالے سے۔ اس وقت میں بتاؤں گا کہ سب سے پہلے ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور اسرائیل میں بڑی ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی ہے جس میں نیتن یاہو موجود تھے اور اسرائیلی فوج وہاں پر موجود تھی، اور ابھی اسرائیلی جو آرمی ہے اس کے جو ترجمان ہیں اس نے میڈیا کے ساتھ بات کی ہے، اور اس میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسرائیلی ترجمان نے یہ کہا ہے کہ بھرپور رد عمل کا مظاہرہ کیا جائے گا، منہ توڑ جواب دیا جائے گا ایران کی اس غیر معمولی حرکت کے خلاف۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے بڑا مضبوط اپنا جو ڈیفنس سسٹم ہے، ملٹی ایئر ڈیفنس سسٹم، اسے بھی لانچ کر دیا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے یا کہیں سے بھی اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ان کا جو آئرن ڈوم ہے اسے بھی لانچ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیوڈ سلنک نامی جو دفاعی نظام ہے اسے لانچ کر دیا گیا ہے، ایرو 2 اور ایرو 3 وہ بھی لانچ کر دیے گئے ہیں۔ تو اسرائیل نے اپنا جو ڈیفنس سسٹم ہے اور ڈیفنس میکنزم ہے اس کو بھرپور طریقے سے ایکٹیو کر دیا ہے۔ ایران نے جو حملے کیے تھے وہ حملے جو ہوئے ہیں وہ زیادہ اسرائیل کی جو دفاعی تنصیبات ہیں ان پر ان کو حملہ وہ کیا گیا ہے، اور یہ جو گولان کی پہاڑیاں اور شام کے قریب جو اسرائیلی تنصیبات ہیں اور اسرائیلی ٹھکانے ہیں وہاں پر ان کو ہدف بنایا گیا ہے۔ لیکن اردن کے جو جیٹ طیارے ہیں انہوں نے جو ایرانی ڈرون آ رہے تھے ان پر حملہ کیا ہے، اور کئی ڈرون ایرانی جو ہیں ان کو مار گرایا ہے، اور اس پر ایران نے بڑے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر اب اردن اسرائیل کے دفاع میں سامنے آیا تو اگلا ہمارا ہدف اردن بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سچویشن جو ہے اردن کے حوالے سے یہ ہمارے سامنے آئی ہے، اور اس کے علاوہ حماس نے بھی کچھ آپریشن اپنے جو ہیں وہ سٹارٹ کرنے شروع کر دیے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حماس بھی ایکٹیو ہو چکا ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بیروت میں جو حزب اللہ کے لوگ ہیں وہ سارے سڑکوں پر باہر نکل آئے ہیں اور جشن منا رہے ہیں ایرانی حملے کا۔ ایران کے اندر تہران میں اور رات ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر ہے، اور ایران کی جانب سے جو اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے اس کا جشن منا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ خبر اور ہے، وہ ہے امریکہ کے حوالے سے۔ امریکہ میں بھی بڑی ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی ہے، اعلیٰ شخصیات اس میں بیٹھی ہیں، اور اس میٹنگ کے بعد امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کی جارحیت کے خلاف اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا، اسرائیل کو سپورٹ کرے گا، اور اسرائیل جو بھی قدم اٹھائے گا امریکہ کی اسے مکمل حمایت اور سپورٹ جو ہے اسے حاصل ہوگی۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ لیکن آج ایران نے اب سے تھوڑی دیر پہلے یونائٹڈ نیشن میں جو ایرانی مشن ہے اس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اس نے ایک بیان دیا ہے، اور اس میں یہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے حملہ کیوں کیا، حملہ کرنے کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ بتائی ہیں، اور سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ دمشق میں جو ایرانی سفارتخانہ ہے اس کی حدود میں اسرائیل نے اٹیک کیا تھا اور ہمارے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ جو حملہ ہے اس کے رد عمل میں کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے جو اسرائیل کے پڑوس میں 4 ممالک ہیں ان سب کو متنبع کیا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ جس میں شام موجود ہے، عراق اس میں موجود ہے، اردن ہے، لبنان ہے، ان سب سے کہا ہے کہ اگر آپ کی فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو نیکسٹ ٹارگٹ ایران کا آپ یعنی یہ جو اسلامی ممالک ہیں وہ ہوں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اردن کھل کر اسرائیل کی حمایت میں سامنے آیا ہے، اور ایران کی جانب سے جو ڈرون حملے کیے گئے تھے اسرائیل کے خلاف، ان حملوں کو، ان ڈرونز کو، کئی درجن ڈرون جو تھے ان کو ایران نے اردن نے مار گرایا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن جو ہے یہ ہمارے سامنے چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل میں سے جو صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ خوف کی صورتحال ہے، جو جنوبی علاقے ہیں وہاں پر سائرن بجائے جا رہے ہیں، سکولوں کو چھٹیاں دے دی گئی ہیں، ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اسپتال اور یہ تعلیمی ادارے، یہ اسپتالوں کو کھولا گیا ہے، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، تعلیمی ادارے سارے بند کر دیے گئے ہیں، اور لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنکرز میں محفوظ کر لیں۔ جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو اسرائیل کے اندر یہ سسٹم موجود ہے کہ وہاں پر بنکرز بنائے گئے ہیں، شہریوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ گھروں کے بجائے جو زمین دوز
مراکز بنائے گئے ہیں وہاں پر محفوظ ہو جائیں، اور اسرائیل کے اندر جو لوگوں نے گھر بنائے ہیں گھروں کے ساتھ ایک ایک بنکر ضرور بنایا ہے تاکہ جب بھی کوئی ایسا مرحلہ یا مشکل پیش آئے، کوئی حملہ ہو تو اپنے آپ کو وہاں پر جا کر سیو کر سکیں۔ اور جب 7 اکتوبر کو حماس نے حملے کیے تھے اس وقت بھی اسرائیلی شہری بنکرز میں چلے گئے تھے، اور اب دوبارہ پھر وہ بنکرز کے اندر چلے گئے ہیں اور ملک کے اندر جو ایمرجنسی ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے۔ اچھا، ایرانی جو مشن ہے اس نے وہاں پر یونائٹڈ نیشن میں ایک اور بات بھی کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ جو حملہ تھا یہ دمشق میں جو واقعہ ہوا اس کے رد عمل میں کیا ہے، اور ہماری طرف سے معاملہ اب ختم سمجھا جائے، لیکن ایک بات بڑی کلیئر کر دی ہے کہ یہ حملہ جو فلسطین میں اسرائیلی جارحیت ہو رہی ہے اس کے خلاف نہیں تھا، بلکہ یہ جو حملہ ایران کی جانب سے کیا گیا ہے، ایرانی مشن کے مطابق دمشق میں جو ایرانی سفارتخانے کی حدود میں حملہ ہوا ہے اس کا رد عمل تھا، اس پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ پوری دنیا نے جو تل ابیب کے ساتھ فضائی آپریشن تھا وہ سارے کا سارا اس وقت ختم کر دیا ہے۔ نیو یارک سے جو فلائٹ تل ابیب جانی تھی وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ تل ابیب سے کچھ فلائٹس نے آج آپریشن کرنا تھا اور وہ نیو یارک آنی تھی، وہ بھی منسوخ ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فضائی ٹریفک جو ہے وہ معطل ہو گئی ہے اور بڑی ڈسٹربنس جو ہے وہ ایک کریٹ ہو چکی ہے۔ اس وقت کئی جو بڑے ایئرپورٹ ہیں دنیا کے وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل سکوت کا عالم ہے، فضائی آپریشن جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور ایک بہت بڑا نقصان جو ہے کیونکہ بڑی ٹریولنگ جو ہے وہ ساری متاثر ہو رہی ہے۔ 6 ممالک کو براہ راست اس کا حصہ بن چکے ہیں، جس میں عراق ہے، شام ہے، ایران ہے، اسرائیل ہے، لبنان ہے، اور یہ جو 6 ممالک جو ہیں یہ تو براہ راست اس کا حصہ ہیں، اور انہوں نے اپنی جو ایئر ٹریفک ہے اسے وہ روک دیا گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب یہ بات ایران کی طرف سے واضح طور پر سامنے آ چکی ہے کہ اب ہم نے کوئی کارروائی نہیں کرنی، لیکن ایک دھمکی ایران کی طرف سے یہ دی گئی ہے کہ اگر اسرائیل نے کوئی کارروائی کی تو اس کا پھر سخت اور منہ توڑ رد عمل دیں گے، لیکن اسرائیل کی جانب سے یہ بالکل واضح طور پر یہ بات آ گئی ہے، اور اسرائیل نے ابھی تازہ ترین یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایک بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے۔ ایران پر ایک بڑے حملے کی تیاریاں اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہیں، اور بالکل کلیئر کٹ ایران کی جانب سے اسرائیل کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ وہ حملہ کرنے جا رہا ہے ایران پر، اور اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو پھر یہ جنگ محدود نہیں رہے گی کہ صرف وہ ایران اسرائیل تک نہیں ہوگی، پورا خلیج اس جنگ میں آئے گا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی پراکسیز موجود ہیں پوری عرب ورلڈ کے اندر، اور وہ ساری کی ساری متحرک ہو سکتی ہیں، اور یہ لڑائی پھر ایک طرف اسرائیل اور ایران کی نہیں ہوگی، یہ پھر مختلف قسم کی لڑائی چل سکتی ہے، اور پورے مشرق وسطیٰ کا نقشہ بھی اس لڑائی سے بدل سکتا ہے۔ اگر عالمی طاقتیں اسرائیل اور فلسطین والے ایشو پر اپنا فوری طور پر ایکشن لیتی اور وہاں پر یہ جو 6-7 ماہ سے ظلم اور بربریت کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں انہیں کنٹرول کرتی تو آج دنیا اس جنگ سے بچ سکتی تھی، لیکن بڑی طاقتوں نے اپنا اسلحہ بیچنا ہوتا ہے، اور ان کے لیے اس سے خوشگوار، اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ جا کر اپنا اسلحہ بیچیں اور پوری دنیا کو ایک بار پھر جنگ کی لپیٹ میں ہے جو ڈال دیا گیا ہے، کیونکہ اب اگر یہ جنگ ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایران کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا اسلامی ممالک کے ساتھ بھی، اور پھر اگر وہاں پر یہ صورتحال ہوتی ہے تو شہریوں کی آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے، اور یہ لڑائی شیعہ سنی کنفرنٹریشن میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، یہ لڑائی عرب ایران جنگ میں بدل سکتی ہے، یہ لڑائی عرب ایران اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہی بدل سکتی ہے۔ تو جو مختلف پراکسیز ہیں وہ ساری کی ساری ایکٹیو ہو جائیں گی۔ حزب اللہ ایک بڑا اثر رکھتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس جنگجو کمانڈر موجود ہیں، اور پھر پاسداران انقلاب جو ہے اس کے اندر بڑا ایک متحرک رول پلے کر سکتی ہے۔ تو اس ساری سچویشن میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جنگ کے بادل جو ہیں یہ بہت زیادہ آگے تک جا سکتے ہیں، اور اگر اسے کنٹرول نہ کیا گیا تو بہت بڑا لاس جو ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چلانا چاہیے سے نو ٹو وار، لیکن اس سے پہلے فلسطین کا جو مسئلہ ہے اسے حل کرنے کی جب تک ایک منصفانہ اور بہتر کوششیں نہیں کی جائیں گی تب تک یہ جو مسائل ہیں یہ سارے کے سارے نہیں حل ہوں گے۔ سعودی عرب کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ
یہ جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ یہ پرابلم پیدا کر سکتی ہے۔ اور ایران نے امریکہ سے کہا ہے کہ یہ ہمارا اور اسرائیل کا معاملہ ہے، وہ اس معاملے کے اندر مت کودے اور اس سارے معاملے سے دور رہے، کیونکہ اسرائیل نے ہمارے مفادات پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا ہم نے رد عمل کیا ہے۔ لیکن اس ساری خبروں کے اندر ایک خبر جو ہے مس ہے، اس خبر کا نام ہے کہ ایران نے جو حملے کیے ہیں اسرائیل کے مفادات پر، وہاں نقصان کیا ہوا ہے۔ ابھی تک یہ واضح طور پر نہیں بتایا جا سکا۔ تقریباً 8-9 گھنٹے ہونے والے ہیں، ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ ایرانی حملوں کا نقصان کیا ہوا ہے اسرائیل کو۔ اور لیکن سچویشن جو ہے بہت خراب ہے، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔